بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے بعد امام پلٹے، مروان بن حکم کو پٹخا اور پھر ان دونوں کی طرف رخ کیا اور یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جس میں اس درجہ دقتیں، اتنی گہرائی ہے کہ شاید 20 نشستوں میں اس گہرائی کا ادراک نہ کیا جا سکے، بیان نہ کیا جا سکے۔ جو بلاغت ہے، علم فصاحت و بلاغت اور علم معنی و بیان کے ماہرین علماء، اہل علم، اہل ادب، وہ سید الشہداء کے اس کلام پر آ کر اس کی وجازت اور جامعیت پر حیران ہو جاتے ہیں۔ آقا نے جہاں سے بات شروع کی، خود سے بات شروع کی، انا، اپنی بات نہیں کی، جمع کا صیغہ استعمال کیا، انا اہل بیت النبوہ، یہ بھی نہیں کہا انا اہل بیت النبی، نہ فرمائے انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، یہ پہلی بات۔ ومعدن الرسالہ ومحل الرحمہ ومختلف الملائکہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبوت۔ اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان دو تعبیروں میں۔ اہل بیت نبی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت نبوت کون ہے؟ وہ جو چادر کے نیچے آئے، یہ 5، اور ان کا چادر کے نیچے آ جانا، حسین ابن علی ذہن بشر کو کس سمت متوجہ کر رہے ہیں؟ جب یہ 5 چادر کے نیچے آئے، کیا عظمت ہے! چونکہ پہلی مجلس ہے تو میں کربلا کی پہلی شہیدہ کا ذکر کروں گا، اب گفتگو ایسے مرحلے میں آئی کہ میں یہیں پہ بات روکوں۔ یہ 5 جب اس چادر کے نیچے آئے، ختمی مرتبہ امیر المومنین سیدہ زہرا، امام حسن، امام حسین جب اکٹھے ہوئے تو عرش پر پہلی اور آخری مرتبہ، میں نے روایتیں دیکھی ہیں، ذوالقرنین سکندر نے ایک فرشتے سے استفسار کیا تھا، کہا کہ ہم اہل زمین کی عبادت تمہارے سامنے ہے، اہل آسمان کیسے عبادت کرتے؟ کہا ذوالقرنین سکندر کیا بتاؤں، اللہ نے جس فرشتے کو حالت قیام میں خلق کیا، ہزاروں نوری سال گزر گئے، ابھی تک حالت قیام میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور رکوع میں نہیں گیا۔ اور پہلے خطبے میں مولا متقیان نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اور جن فرشتوں کو اللہ نے رکوع کی کیفیت میں خلق کیا، ہزاروں نوری سالوں سے رکوع کی کیفیت میں اور سجدے میں نہیں گئے، اور جو سجدے میں ہیں امیر المومنین فرما رہے وہ قیام نہیں کرتے، وہ رکوع نہیں کرتے۔ ہزاروں نوری سالوں سے جب سے یہ خلق ہوئے، اسی عالم میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تا قیامت، بعد از قیامت۔ یہ فرشتے، یہ ملک، یہ قدسی تسبیح پروردگار، تمجید الہی، حمد خدا، عبادت الہیہ میں مصروف ہیں۔ پہلی اور آخری مرتبہ ان فرشتوں سے تسبیح چھڑوائی گئی، جو قیام میں تھے ان سے قیام چھڑوایا گیا۔ یہ حسین فرما رہے انا اہل بیت النبوہ، یا رسول اللہ، جو رکوع میں ہیں ان سے رکوع چھڑوایا جا رہا ہے۔ کب؟ جب یہ 5 چادر کے نیچے یہ نور اکٹھے ہوئے، اور جو سجدے میں پروردگار ان سے سجدہ چھڑوا رہا ہے، جو دائماً بندگی میں ہے۔ پہلی مرتبہ عرش پر ہر ایک فرشتے سے خدا نے خطاب کیا، یا ملائکتی ویا سکان سماواتی، اے فرشتوں، اے آسمان پر زندگی گزارنے والوں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آسمانوں پر صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے علاوہ اور بھی، انبیاء کی ارواح بھی، سب کو خدا نے متوجہ کیا۔ تو جب اللہ یہ فرما رہا تھا، اے فرشتوں، اے آسمان پر رہنے والوں، تو کیا
اب بھی وہ اسی طرح سے حالت قیام میں رہیں گے؟ اب بھی وہ رکوع میں رہیں گے، سجدے میں رہیں گے؟ اب اگر وہ سجدے میں رہے گا، بے شک خدا کا سجدہ، لیکن ابلیس بن جائے گا۔ عزازیل نے ختمی مرتبہ سے جب ملاقات کی امام الانبیاء سید الرسل سے، کہ سید الانبیاء میں شرمندہ ہوں اور شرمسار ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے وسیلے سے معافی چاہتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کیجیے اور خدا سے کہیے کہ ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، میں اتنی عبادت کروں گا اللہ کی کہ جن و انس میں سے کسی نے خدا کی اتنی عبادت نہیں کی ہوگی۔ ختمی مرتبہ نے عزازیل کی، ابلیس کی یہ بات خدا سے کہی، خدا نے فرمایا اے میرے محمد اگر آپ کہتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں، آپ عزازیل سے کہیں اگر تم جاؤ اور جا کر ایک مرتبہ آدم کی قبر پر سجدہ کر دو، تمہاری معافی قبول ہے، معاف کر دوں گا۔ جب ختمی مرتبہ نے ابلیس سے یہ بات کہی تو یہ مسکرایا، ہنسا، وہ کہا محمد یہ پروردگار کیا بات کر رہا، آدم جب زندہ تھا تب تو میں نے اس کا سجدہ نہیں کیا، اور اب جب کہ وہ مر چکا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہے قبر میں، اسے سجدہ کروں گا؟ خدا سے کو یہ شرط نہ رکھے، اجازت دے دے، معافی دے دے، ایسی عبادت کروں گا جن و انس میں کسی نے عبادت نہیں کی ہوگی۔ خدا نے فرمایا اے ابلیس عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مشیت کے مطابق ہو، جو میری مرضی کے مطابق ہو۔ جب عبادتوں میں اپنی مرضیاں شامل ہونا شروع ہو جائیں پھر وہ عبادت نہیں رہتی ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو اطاعت الہیہ میں، رضا خدا کے لیے، مشیت پروردگار میں انسان انجام دیتا ہے۔ جہاں خدا حکم دے اسے اس طرح سے انجام دے، جہاں خدا روکے اسے رک جائے، یہ عبادت ہے۔ اور اب جو فرشتے رکوع میں، جو قیام میں، جو سجدے میں، پروردگار جب آواز دے رہے یا ملائکتی، تو کیا وہ پروردگار کی طرف توجہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر سجدے والا اب سجدے میں رہا تو ابلیس بن جائے گا۔ اب رکوع والے رکوع چھوڑ رہے ہیں، قیام والے قیام سے نکل رہے ہیں، سجدے والے سجدے سے سر اٹھا کر پروردگار کی طرف ہمتن گوش ہیں، متوجہ ہیں کہ پروردگار کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ پروردگار نے تمام فرشتوں کو، تمام اہل آسمان کو ایک ساتھ خطاب کیا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے فرشتوں، آسمان پر رہنے والوں سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں کبھی زمین کا، آسمان کا یہ شامیانہ نہ بناتا، اور میں کبھی زمین کا یہ فرش نہ سجاتا، اور یہ ستاروں کے کمکمے اور یہ روشنیاں اور یہ سورج کا انتظام، یہ دریاؤں کو پانیوں کو روانی، یہ کچھ بھی نہ کرتا۔ صرف ان 5 کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار ان کی طہارت، دیکھیں قرآن کی جتنی بھی آیتیں بسم اللہ سے لے کے والناس تک، یہ جب نازل ہوئی تو پروردگار نے جبرائیل کے توسط سے یا باقی 2 ذریعے سے جو قرآن بیان فرما رہا ہے اتار دی۔ اللہ نے کوئی آیت اتارنے سے پہلے عرش والوں کو نہیں سنائی، لیکن یہ واحد آیت ہے، یہ جو حسین فرما رہے اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، یہ کس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہ جو بیٹھے ہیں چادر کے نیچے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں ہر رجس سے دور رکھے۔ ان کی طہارت کا اعلان زمین پر کیے جانے سے پہلے اللہ نے عرش پہ کیا ہے، اور اب جبرائیل جو دائماً قرآن کی آیتیں لے کے زمین پر آتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اب ہر روز پڑھتے ہیں، آج بھی مجلس سے پہلے آپ نے حدیث قصہ پڑھی ہوگی، جب پروردگار نے ملائکہ سے اور اہل آسمان سے تسبیح چھڑوائی اور یہ بات بتائی کہ میں نے جو کچھ خلق کیا ان 5 کی محبت میں، اور ان کی طہارت کا اعلان کیا پروردگار نے، تو جبرائیل آگے بڑھا اور کیا کہا، اتأذن لی،
کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر جاؤں اور جا کر یہ آیت سناؤں ان کو؟ یہ جبریل نے اجازت کیوں مانگی ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی کسی آیت کو پہنچانے کے لیے جبرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی ہے؟ تو آج کیوں مانگ رہا ہے؟ پتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جبرائیل لے کے آتے ہیں، تو آج بھی جبرائیل نے لے کے آنا ہے، تو پھر اتنی بے صبری کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی بے قراری کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ خدا جبرائیل کو بھیجے، جبرائیل خود کہہ رہا ہے اجازت ہے میں یہ آیت لے جاؤں؟ تو سید الملائکہ، استاد ملائکہ جبرائیل اس لیے آگے بڑھ کر اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں چونکہ جبرائیل خود سوچ رہے ہیں کہ پہلی اور آخری مرتبہ اتنا بڑا اعلان اور اتنی بڑی بات جسے سنانے کے لیے اللہ نے تمام فرشتوں سے اپنی عبادت اور بندگی چھڑوا دی، تو خود جبرائیل ہل گئے کہ اللہ اپنی تسبیح، تمجید، تحلیل، ذکر، تسبیح چھڑوا کے بالآخر سنانا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کون سی بڑی بات ہے کہ پروردگار اپنا سجدہ چھڑوا کے وہ سنانا چاہ رہا ہے؟ تو اب جبرائیل متوجہ ہو کہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں حق تعالی کی نگاہ میں مجھ میں اتنی ظرفیت اور اہلیت نہ ہو کہ میں اس پیغام کو، اتنے بڑے پیغام کو لے کر زمین پر جاؤں۔ آخر پڑھتے ہیں حدیث قصہ کے آخر میں امیر المومنین نے 2 مقامات پر اپنی زندگی میں کہا فزت ورب الکعبہ، ایک جب ضرب لگی اور ایک جب یہ کلمات آ کر سنائے گئے اور ختمی مرتبہ جو جملے کہے، حدیث قصہ کا اختتام انہی جملوں پہ ہو رہا ہے، اذن واللہ فوزنا وسعدنا۔ کیوں؟ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے دنیا آ کر اہل بیت کے ساتھ ہم پلہ ہونے کی کوشش نہ کریں، کسی انسان کا کوئی تکابر نہیں ہے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جبرائیل اجازت لے رہے، کیوں اتنی بے قراری ہے؟ کیوں اتنا اضطراب ہے؟ کیوں آگے بڑھ کر خدا سے کہہ رہے اجازت ہے میں لے جاؤں؟ اس لیے کہ جبرائیل سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی بات جسے سنانے کے لیے اللہ نے اپنی بندگی چھڑوا دی، عبادت چھڑوا دی، تسبیح چھڑوا دی، حمد و قیام و رکوع چھڑوا دیا، کہ میں اس مطلوبہ استعداد کا حامل نہ رہوں اور پروردگار میرے بجائے کوئی اور نیا فرشتہ خلق کرے تاکہ وہ اس پیغام کو لے کے جائے۔ اس لیے بے قراری میں آگے بڑھے، کہا اتاذنونی، اجازت ہے میں لے کے جاؤں؟ پروردگار نے فرمایا ہاں لے جاؤ، لے جاؤ۔ اور پھر زمین پہ آ کے جبرائیل دوبارہ اجازت مانگ رہے، اتاذنونی یا رسول اللہ، اے رسول خدا مجھے اجازت ہے۔ جبرائیل پہلے بھی تو قرآن کی سینکڑوں آیتیں لے کے آئے، اس سے پہلے کبھی اجازت نہیں مانگی، تو آج کیوں اجازت مانگ رہے؟ کس لیے اجازت مانگ رہے؟ وہاں بھی اور یہاں بھی تو جبرائیل رسول کی وجہ سے اجازت نہیں مانگ رہے، جبرائیل بطول کی وجہ سے اجازت مانگ رہے۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ غیرت الہیہ ہے۔ تو جس دروازے پر آ کر جبرائیل اجازت مانگے، اگر کچھ گستاخ اکٹھے ہو جائیں اور آ کر اسی دروازے کی حرمت کو پائمال کرے، یہ در بشر کو، ہر غیور انسان کو قیامت تک رلائے گا۔ جہاں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھے، وہاں اتنی بڑی گستاخیاں۔ میں شیخ عباس قمی کی ایک معروف روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان جیسی کتاب لکھی ہے، ایک اور کتاب ہے ان کی بیت الاحزان، اس میں یہ واقعہ تحریر کیا، کہا کہ امام حسین کی شہادت کے 2-3 سال کے بعد 63 ہجری میں یا 64 ہجری کے اوائل میں ایک شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کے ساتھ مدینے سے شام گیا اور جا کر اس نے یزید کی توبیخ کی، کہا اے یزید تم نے حسین کو قتل کیا، حسین کے بیٹوں کو قتل کیا، بھائیوں کو مارا، حسین کے ساتھیوں کو مارا، بھانجوں بھتیجوں کو مارا، کوئی بات نہیں، یہ تمہارا خاندانی مسئلہ تھا، لیکن تمہیں اس طرح سے رسول زادیوں کو بازاروں میں نہیں لانا چاہیے تھا۔
ان کے سروں سے چادریں چھین کر اپنے درباروں میں غیر مسلموں کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھا. میں احتجاج کے لیے آیا. یزید نے جب یہ بات سنی تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا. کہ اگر کوئی اور یہ بات مجھے کہتا تو میں خاموشی سن لیتا, لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. کہ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ یزید اٹھا اور لکڑی کے ایک صندوق سے ایک خط لے کے آیا, تحریر لے کے آیا, اور آنے والے کے سامنے رکھ دی. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا وہ خط ہے جو اس نے مدینے سے میرے باپ کو شام میں بھیجا تھا. کیا لکھا؟ لکھنے والے نے یہ لکھا, کہا کہ میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر کی طرف بھیجا, جاؤ علی کو بلا کے لاؤ تاکہ علی بیعت کرے. لیکن جب میں نے غلام کو بھیجا تو علی ابن ابی طالب کے گھر سے ایک کنیز باہر آئی, اور اس کنیز نے کہا کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہے, اور جب تک ان کا یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ باہر تشریف نہیں لائیں گے. اور میرا بھیجا وہ غلام واپس آ گیا. اب مجھے غصہ آیا, اور اب میں نے 4 سے 5 افراد کو دوبارہ اسی غلام کے ساتھ علی کے گھر کی طرف روانہ کیا, اور انہیں یہ پیغام دیا کہ جاؤ جا کے علی کو لے کے آؤ, اور علی سے کہنا اگر تم اب کی دفعہ نہ آئے تو میں خود لینے کے لیے آؤں گا, اور جب میں خود لینے کے لیے آؤں گا تو لے کے آؤں گا. یہ 5 افراد گئے تو کہا اب کی دفعہ علی کے گھر سے کوئی کنیز باہر نہیں آئی, بلکہ خود رسول ذاتی دروازے پر آئے. فاطمہ زہرا دروازے پہ آئیں اور میرے لیے پیغام بھیجا. ان 5 افراد سے کہا جاؤ وہ فلاں سے کہو کہ جب تم نے حکومت لے لی, ہمارا حق غصب کر لیا, تو اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ جب تک نبی زادی زندہ ہے تم کبھی بھی علی ابن ابی طالب کو نہیں بلا پاؤ گے اور علی سے بیعت نہیں لے پاؤ گے. جب دوبارہ میرے بھیجے ہوئے افراد اس طرح سے خالی واپس آئے, کب میں غصے سے کھولتا ہوا اٹھا اور اب 50 افراد کے ہمراہ چلا علی کے گھر کی طرف. ہمارے پاس ڈنڈے تھے, لکڑیاں تھیں, تلواریں تھیں, ہم سب علی کے گھر کی طرف چلے. جلانے کا سامان تھا ہمارے پاس, اور جب پہنچے تو میں نے قرفز کو اشارہ کیا جاؤ اب تک کل بات کرو, اب دستک دو, اور قرفز آگے بڑھا. اس نے در فاطمہ پر دستک دی, اور کچھ لمحوں کے بعد میں نے محسوس کیا علی کے قدموں کی آہٹ, محسوس کی کہ علی دروازے کی طرف بڑھ رہے. میں نے گھر کے اندر سے باتوں کی آواز سنی, لیکن اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے نبی ذاتی آ کر علی کے سامنے کھڑی ہوئی اور یہ جملے کہے, اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے کبھی خود انہوں نے اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائی, کیونکہ وہ روح زمین پر حجت خدا تھے, اور آپ نے ہمیشہ میرے بابا کا دفاع کیا, اور اب روح زمین پر حجت خدا آپ ہیں, اس لیے آپ اپنے حق میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے, نبی ذاتی آپ کا دفاع کرے گے. علی نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. اس کے بعد نبی ذاتی دروازے پہ آئی اور یہ جملہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہاں تو محمد مصطفیٰ ہر روز کتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے, درود و سلام پڑھتے تھے, اجازت لے کے آتے تھے, تم اس دروازے پر اس انداز سے دستک دے رہو کہ جلدی سے علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. کہ نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہ آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. بس کسی کے اشارے سے قرفز آگے بڑھا اور اس نے در فاطمہ کو آگ لگائی اور دروازہ جلنے لگا. اب لکھنے والے نے خود لکھا کہ میں اتنے غصے میں تھا, اس قدر غصے میں تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا, بلکہ میں نے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دیا, اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گر پڑا. کہاں گرا؟ زمین پر گرا. اے کاش زمین پر گرا ہوتا, لیکن میں کیا کروں؟ فاطمہ زہرا کا بیٹا امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں
کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ میری دادی فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی. دروازہ گرا اور فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی, فضا میری طرف بڑھو, میرا محسن شہید ہو چکا ہے. اور کہا 50 میں سے ہم 11 افراد علی کے گھر میں داخل ہوئے اور میں خود سب سے آگے تھا اور ہم اس دروازے سے عبور کرتے ہوئے پہنچے اور میں اس اسلام میں علی کے ابن طالب کے بہت قریب پہنچ چکا تھا. لیکن جیسے میں علی کے قریب پہنچا میں نے چاہا کہ میں علی کے اور پاس چلا اور علی کو پکڑ کے لے کے چلے مسجد کی طرف. اسی اسلام میں اچانک نہیں معلوم کس طرح سے فاطمہ زہرا نے خود کو اس جدروں کے دروازے کے نیچے اٹھایا اور کس صورت کے ساتھ میرے اور علی کے درمیان آ کر حائل ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, میری زندگی میں تم علی تک نہیں پہنچ پاؤ گے. میں نے کہا اے نبی ذاتی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. تو مجھے کچھ لمحوں کے لیے ترس بھی آیا لیکن پھر میرے دل پہ علی کا بغض طاری ہوا. میں نے کہا نبی ذاتی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. فاطمہ زہرا نے کہا قیامت تک نہیں ہٹو گی. ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے اس طرح فاطمہ زہرا کے رخسار پر تماچا مارا کہ نبی ذاتی بہت دور جا کے گئی.